علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے چینل لفظوں کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے اور اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ سے جو گفتگو کریں گے وہ ہے اعتکاف۔ کہ اعتکاف کیا ہے، اس کا مقصد اور اس کا حاصل کیا ہے، اور اس کے آداب کیا ہیں، ان ساری باتوں پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مسجد میں خاص طریقے سے عبادت کے لیے رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ جتنے دن اعتکاف کی نیت کی جائے اتنے دن دنیاوی کاروبار اور اپنی بیوی بچوں سے الگ رہ کر نماز کی جگہ ٹہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیاوی کاموں اور نفسانی خواہشات سے الگ ہو کر ہمہ وقت خدا کا ذکر اور اس کی عبادت میں مصروف ہو کر اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس عبادت کے ذریعے سے قلب و دماغ میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے آخری عشرے میں یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے، اور صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی بستی میں سے ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے گا تو پوری بستی کے لوگ ایک سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کا گناہ اپنے سر لیں گے۔ اس سنت کو رمضان کے آخری عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان میں عصر کی نماز کے بعد مسجد کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ جائے اور ایک پردہ باندھ لے، اور اس گوشے یعنی اس کونے کو جس میں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے اس کونے کو ایک حجرے کی مانند بنا لے، اور جب نماز کا وقت آئے تو اس پردے کو ہٹا دے اور بعد میں پھر اسی طرح اس پردے کو ڈال دے، اور اعتکاف کے سارے دن اسی طرح گزارے، یعنی اسی جگہ کھانا، اسی جگہ پینا، اسی جگہ سونا، اور بے ضرورت باہر نہ جایا جائے۔ جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو اعتکاف کو ختم کر دے، اور عورتیں گھر کے کسی بھی صاف ستھرے حصے میں اعتکاف کر سکتی ہیں، کیونکہ مسجد میں اعتکاف کرنا عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ اب بات کریں اعتکاف کے آداب کی، تو معتکف کو یعنی اعتکاف کرنے والے کو اچھی بات اور اچھے کام کے سوا کوئی لغو کام یا کوئی بری بات نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا ہو سکے اپنا وقت تلاوت کلام اللہ میں اور نوافل کی ادائیگی میں، ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہ کر گزارنا چاہیے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علوم دینیہ کا مطالعہ کر کر گزارنا چاہیے۔ اللہ کی تسبیح و تحمید اور جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اعتکاف کا مقصد اور اس کا حاصل ہے کہ اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں تو اللہ کو راضی کر کے جائیں، اور اس مبارک ماہ میں جتنے دن بچے ہیں اتنے دنوں کو اللہ کی رضا و خوش ندی میں لگا کر گزار دیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رمضان کے جتنے دن کوتاہی اور غفلت میں گزر گئے اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت سے ان کو معاف کرے، اور جتنے ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو احتساب کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے روزوں کو، تراویح کو، ان کے ذکر و اذکار کو اور ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔